حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور و مطہر کی زیارت کے بھی بہت سارے روحانی اثرات مرتب ہوئے ہیں، روحانی فائدے اس کے حاصل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جس مسلمان کو پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہ صحابی بن گیا۔ بعد کے اولیاء، علماء، بزرگان دین اور بہت سارے محققین، مفکرین، محدثین، سارے کے سارے مل کر، ساری دنیا کے کتب، ابدال، غوث، اولیاء سب مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا روحانی ایک ثمرہ اس کا حاصل ہوا کہ جس مسلمان کو حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا وہ صحابی بن گئے۔ اور پھر اسی طرح کہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض صرف چہرہ انور کی زیارت کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے، حتیٰ کہ رات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گزارتے تھے کہ جو ہے ہمیں ہر وقت حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان حضرات کو جنت کی بھی رفاقت کی بشارت سنائی، اور وہ اعمال ارشاد فرمائے جو اس مقصد کے لیے معاون ہیں، جیسے کہ سجدے کی کثرت۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مالی اثرات بھی بہت سارے مرتب ہوئے ہیں، مالی برکات کا بھی نزول ہوا ہے آپ کی زیارت کی برکت سے۔ مالی برکات، جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ دو صحابی، دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاروبار کیا کرتا تھا، وہ جناب جو ہے وہ یعنی کہ ہنر مند تھا، وہ کاروبار کرتا تھا، مال کماتا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس جو ہنر مند تھا اس نے آ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں کماتا ہوں اور یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے، اس کو بھی کہے کہ کمایا کرے۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ تجھے جو روزی ملتی ہے وہ اس کی برکت سے ملتی ہے، تجھے اللہ پاک جو روزی دے رہے ہیں وہ اس کی برکت سے دے رہے ہیں کہ یہ ہر وقت میری مجلس میں حاضر رہتا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک تجھے روزی دیتے ہیں۔